بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اگر کسی نے خودکشی کر لی تو لہٰذا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، خودکشی کرنا یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہوتا یہ ہے فی زمانہ لوگ جو ہے اپنی مصیبتوں پریشانیوں سے جو ہے بھاگ کر اس طرح اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ مصیبت میں مبتلا ہو کر جو ہے ہم ساری مصیبتوں سے نجات پا لیں گے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے آپ کو جس بھی آلے سے مارے گا، اب وہ جو ہے قیامت تک اپنے آپ کو اسی سے مارتا رہے گا، یعنی جب اپنے آپ کو مار رہا تھا جو اذیت تکلیف وہ محسوس کر رہا تھا، جو اذیت اور تکلیف میں وہ مبتلا تھا، قیامت تک اسی اذیت اور تکلیف میں وہ مبتلا رہے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، بعض دفعہ مہنگائی کی وجہ سے، بعض دفعہ بچوں کی پریشانیوں کی وجہ سے، یا بعض خواتین شوہر کے بد مزاج ہونے کی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتی ہیں۔ تو خودکشی کرنا کوئی عقل مندی ہے، دانش مندی ہے؟ بے وقوفانہ فیصلہ ہے۔ یہ ہماری جو باڈی ہے یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، ہم اللہ رب العالمین کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ باڈی استعمال کے لیے دی، ہم اس کا مس یوز نہیں کر سکتے۔ مثلا کسی عضو کو کاٹ دیں یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، یہ ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو تصور بندہ باندھتا ہے، ایک ذہن میں بندے کے خیال ہوتا ہے کہ بھائی میں اگر اپنے آپ کو جیسے ایک گولی مار کر جو ہے اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، تو لہٰذا انسان سوچتا ہے کہ بس ایک دفعہ گولی لگے گی، جو گولی کی اذیت ہے وہ میں محسوس کروں گا، اس کے بعد فنش، کچھ بھی نہیں ہوگا آگے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ آگے چل کر مزید آزمائش میں مبتلا ہوں گے کہ حدیث پاک میں آیا جس آلے سے آپ اپنے آپ کو ماریں گے، اس آلے سے جب آپ مار رہے تھے، جو تکلیف اذیت آپ نے محسوس کی تھی، جس اذیت اور تکلیف میں آپ مبتلا تھے، اسی اذیت و تکلیف میں آپ قیامت تک مبتلا رہیں گے۔ تو عقل مندی تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہے کتنی، 40 50 60 سالہ زندگی، تو ظاہری طور پر جو مصیبتیں، مثلا بعض دفعہ مہنگائی کی مصیبتیں، غربت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، دکھ درد تکلیف ہے، یا جو ہے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ان جھگڑوں ان پریشانیوں سے ہم یہ سوچتے نجات مل جائے گی، نجات ہرگز نہیں ملے گی، مزید آپ تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اب آئیے اصل ٹاپک کی طرف۔ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، خودکشی حرام ضرور ہے، لیکن خودکشی ایسا یعنی کہ گناہ نہیں جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر خودکشی کو بندہ حلال سمجھ کر کرے گا تو اب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن ہمیں تو معلوم نہیں، ایک مسلمان تھا اس نے خودکشی کی، اب ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے حلال سمجھ کر کی یا حرام سمجھ کر کی، تو ہمارے لیے حکم شرع یہ ہے کہ ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے، ایصال ثواب بھی کریں گے۔ تو خودکشی جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور فقہ حنفی میں گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں بلکہ گناہ گار ہے، ایک شخص روزے نہیں رکھتا رمضان کے، وہ کافر نہیں بلکہ گناہ گار ہے۔ تو گناہ گار کی جس طرح ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب اسے کرتے ہیں، تو لہٰذا اسی طرح جس نے خودکشی کر لی ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے، ایصال ثواب بھی کریں گے۔ لیکن ہم نے آپ کو یہ سمجھا دیا خودکشی کوئی قابل تحسین عمل نہیں بلکہ قابل مذمت عمل ہے۔ اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس عمل سے ناراض ہوتے ہیں۔ انسان کو کتنی ہی مصیبت ہو، پریشانی ہو، آزمائش ہو، ہمیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بیماری ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لائیے، اسی طرح مصیبتیں پریشانیاں ہوں تو امام حسین کو یاد کیجئے، کتنی بڑی آزمائش آئی تھی لیکن آپ صبر کے دامن کو تھامے رہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ تو مجھے بھی چاہیے اور آپ دیکھنے والے لوگوں کو بھی چاہیے، ہم سب ہر وقت اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف کریں گے، یقیناً یہ قابل مذمت عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف کرنے میں سراسر نقصان
ہی نقصان ہے۔ تو لہٰذا آسان لفظوں میں جس نے خودکشی کر لی یہ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، مغفرت کی دعا بھی اس کے لیے کریں گے اور ایصال ثواب بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب ہمارے نازک جسم سے روح نکالی جا رہی ہو، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو اور ہم اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔